بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الحجر آیت 9، یہ آیت قرآن مجید کے حوالے سے ہے اور اس سے قرآن مجید کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب اپنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو کتاب نازل ہو گئی ہے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، حتیٰ کہ جو اس پہ اعراب لگے ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ یہی وہ واحد کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کیا گیا ہے؟ اس میں بنیادی وجہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے، اور جو انبیاء کرام کی امارت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ بلڈنگ، وہ عمارت مکمل ہو گئی انبیاء کرام کے حوالے سے، اور صاف ظاہر ہے کہ دین کو قیامت تک کے لیے چلنا۔ تو ایسی اوتھینٹک کتاب کی ضرورت تھی جو ہمہ وقت بغیر شک اور شبہ کے ہو، اور اس حوالے سے دنیا کو تعلیم دینے کے لیے اس کی بڑی شدت کی ضرورت تھی کہ ایسی کتاب پیش کر دی جائے جس میں کوئی بھی مغالطہ نہ ہو، کوئی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب شروع ہونے سے ہی یہ بات فرما دی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے لیے ایک پورا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک تو عزیز طلبہ، قرآن مجید جیسی آسان کتاب کوئی نہیں، دنیا میں ہزاروں کے حساب سے زبانیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت میں، انسانی فطرت میں، انسانی سافٹ ویئر میں یہ چیز رکھی ہے کہ بچہ کسی لینگویج کا ہو وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کی اپنی مادری زبان ہے اس کے اندر پڑھنے میں تو اس کو دقت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں دقت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دماغ میں یہ چیز اس کے رکھی ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ہوش سنبھالتے ہیں وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، وہ 6 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے عزیز طلبہ دیکھا ہوگا، حفظ قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں، اور ذرا سا اشارہ کیا جاتا ہے، حافظ وہاں سے شروع کر دیتا ہے۔ امتحان لینے والے پہلے بچے کو آگے سے پوچھتے ہیں، ایک دم سے ریورس لگایا جاتا ہے، بچہ پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اتنی جلدی کمپیوٹر اپنا ایکشن نہیں دیتا جتنی جلدی ایک حافظ قرآن کے بارے میں اپنا ریئیکشن دے دیتا ہے، اتنی جلدی یہ قرآن بچے سناتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو کتنی عظیم کتاب ہے جس کو اس طرح سافٹ بنایا گیا ہے جو زبان پہ چڑھ سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، ایک تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ جو باتیں نا حفظ کرنے والی بہت پیاری ہیں، بہت عمدہ ہیں، بڑی مرتبے والی ہیں، لیکن عزیز طلبہ سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس کو سیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو سیکھا نا، اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہ کیا، اس کے معنی مطالعہ کو نہ دیکھا، اس کی تفسیر سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، یقین کریں کہ ہمارا حال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور اللہ کے نبی ہماری شکایت کریں گے کہ ان کے درمیان قرآن موجود تھا لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی اور اس کو پس پش ڈال دیا۔ یہ قرآن کی بابت میں بات کر رہا ہوں جس میں اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کا ایسا بنا دیا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ جتنی دنیا میں کتابیں آئی ہیں یا آنے والی ہیں ان سب کی سردار جو ہے یہ کتاب ہے۔ اور اس میں جو معلومات ہیں، آپ اس کو ایک آیت کو دیکھتے جائیں، ایک کتاب لکھ دیں، ایک رکوع کو دیکھیں، کئی کتابیں لکھ دیں۔ ہر جگہ پر اتنی وسعت ہے تعلیم میں کہ بندہ اس میں داخل ہوتا جائے تو اس کا آخری کنارہ نہیں آپ کو ملے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اتنی علمی اس میں طاقت ہے۔ اور جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر قرآن کو پکڑیں تو اس جیسا علم آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ علم ہے عزیز طلبہ جو انسان کے ذہن کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی آب جاری کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میرا دماغ کم چلتا ہے، مجھے جو ہے وہ بھول جانے کا مسئلہ ہے، میں جو ہے نا دماغی طور پر تھک جاتا ہوں، عزیز طلبہ قرآن کو سمجھیں، اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں چمک پیدا کر دے گا، اور جو چیز آپ پڑھیں گے وہ آپ کو بھولے گا۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ کہ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے نا تو اسکول ایجوکیشن اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ وہ ادھر سے آتا ہے بچہ حفظ کرنے کے بعد، ادھر سے آپ اس کو جو مرضی
یاد کرنے کے لیے دے دیں وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں بچہ 4 سال لگا کے اگر آتا ہے نا, تو اگر اس نے چوتھی سے چھوڑا ہے اسکول, اور بعض کا لوگ کہتے ہیں یہ بچہ قرآن حفظ کر کے آیا ہے, اس کو 8ویں میں داخل کر لیں, تو اس کو 8ویں میں داخل کیا جاتا ہے. تو جو بچے 4 سال سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ قرآن مجید کو سمجھتا ہے نا, اس کی گفتگو سن کے دیکھ لیں, اور جو بندہ عام سا علم لیتا ہے اس کی گفتگو دیکھ لیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جو دانش مندی کی بات اہل قرآن کرتے ہیں نا, وہ کسی طور پر دوسرا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اس میں حکمت رکھی ہے. یہ حکمت کی کتاب ہے, جو اس کو سیکھے گا نا دنیا کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹیلنٹ کے حوالے سے. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو بندے بھی اس قرآن کو سیکھتے ہیں نا, پھر ان کے اندر غیر معمولی ذہانت پیدا ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کی مثال ہے کہ جس میں سائنس نہ ہونے کے برابر ہے, جس میں ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی, جس میں جو ہے وہ جو تعلیم ہے دنیاوی اس لیول کی نہیں ہے, لیکن اس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ ہمارے پاس دین کی دولت ہے, ہمارے پاس قرآن مجید ہے, اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو دنیا نہ کر سکتے. سب سے کم انہوں نے کرائم ریشو بنا کے دکھا دیا, اور سب سے زیادہ پروگرس کر کے دکھا دیا. اتنا سسٹم تیزی سے بنایا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ جنگ زدہ ملک جس کا 50 سال جنگ میں گزرا ہو, وہ کیسے جمپ لیتا ہے. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ قرآنک ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا, اور اپنے معاملات جو ہے نا اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہیں. آج پھر وہ نمایاں ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں آپ دیکھیں 76 ایئرز ہو گئے ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے, لیکن اس میں آپ دیکھیں ہماری اچیومنٹس کیا ہے. آپ دیکھیں کرائم ریشو بڑا ہے یا کم ہوا ہے, اور اسی طرح آپ کے معیار زندگی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا, جو کوالٹی ہمارے کھانے پینے کے ہیں وہ آپ دیکھ لیں, کتنی ہمارے یہاں ملاوٹ ہے, کتنے ہمارے مسائل ہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز خالص مل جائے؟ تو ہم نے کیا اچیو کیا کہ جہاں پر ہم خالص چیز بھی نہیں لے سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن اسپرٹ ہے نا اس کو سمجھا نہیں ہے, اور اپنے طور پر فیصلے کرتے رہے ہیں, اور اس وقت ہم دنیا میں ایک ناکام قوم کے طور پر نظر آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے استفادہ نہیں کرتے. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے تاکہ نسیان میں رکھ دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کا لفظ بولنے کافی ہے, اور اگر ہم کو آیت پڑھتے ہیں تو وہ غلط پڑھی جاتی ہے. وجہ کہ ہمارا لنک ہی نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو عزیز طلبہ, قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے, اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ قرآن مجید اتمام حجت بھی ہے. یہ دماغ میں رکھیں, اتمام حجت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ فائنل آپ کو دے دی گئی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا ہے کہ یہ کتاب دی تھی تم نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا, اس میں نے ہر چیز کھول کھول کے بتائی. پھر ہمارے اوپر آ جائے گی بات ہم نے استفادہ نہیں کیا. تو کوشش کریں قرآن مجید کا مطالعہ جاری ساری رکھیں. اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, مقدس مہینہ, مبارک مہینہ, اللہ کی طرف سے یہ تمام مہینوں کا سردار بھی ہے. یہاں پر اللہ کی رحمتیں بھی بڑی جوش مارتی ہیں, اور عام ہم جو ہے وہ اگر ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن کا تو اس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو اس میں 70 تک چلی جاتی ہیں نیکیاں. رمضان میں ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر بندہ کو نفل ادا کرتا ہے تو وہ فرض کا اس کو ثواب ملتا ہے, اگر ہم فرض ادا کرتے ہیں وہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو عزیز طلبہ, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سیکھیں. کم از کم اب ہمیں تھوڑا سا غیرت حاصل کرتے ہوئے نا یہ پورا مہینہ قرآن فہمی پہ لگانا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں ثواب بڑا زیادہ حاصل ہوگا, دوسرا ہماری چین چل پڑے گی کہ ہم آئندہ بھی جو ہے نا قرآن کو سیکھیں گے. کیونکہ جو بندہ متعلق ہو جاتا ہے نا قرآن کے, حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو پھر اور لوگوں کا علم اتنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا جتنا قرآن کی ایجوکیشن اس کو اچھی لگتی ہے. وہ کہتا ہے اتنی اتنی پیاری باتیں میرے ساتھ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اس کا ویژن ہی نہیں ہے کہ اتنی پیاری باتیں وہ کر سکے. وہ تو اتنا لیول کا بندہ نہیں ہو سکتا جو قرآن جس لیول کا علم دیتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.